اور راستے میں چلتے ہوئے بندے بندے کو پکڑ کے بتائے گا کہ آپ کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ گاڑی میں بیٹھے گا تو ساتھ والے کو بتائے گا تمہیں پتہ ہے میں آج کیوں جا رہا ہوں مظفر گڑھ؟ تمہیں پتہ ہے میں آج ملتان کیوں جا رہا ہوں؟ ایسے ہی بتاتا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے ایک بڑے شخص نے بلایا ہے۔ احباب ذی وقار، اگر علاقے کا وڈیرا، اگر بڑی مذہبی شخصیت، کوئی مذہبی سقالر کسی کو یاد کرتا ہے تو بندہ پھولے نہیں سماتا۔ اگر دولت مند کسی کو یاد کرتا ہے بندہ پھولے نہیں سماتا۔ اگر ذمہ دار کسی کو یاد کرتا ہے بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اگر صاحب منصب بندہ، بڑے عہدے پہ فائز، 20ویں گریڈ کا مالک کسی کو یاد کرے بندہ پھولے نہیں سماتا۔ اے بندہ مومن، تو کتنا خوش بخت ہے، تجھے تیرا رب یاد کر رہا ہے، تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہے، تیرا رب تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ احباب، پروردگار عالم نے کتنے حسین پیرائے میں، کتنے محبت بھرے لہجے میں اپنے بندوں سے کلام کیا، اپنے بندوں سے خطاب کیا۔ حضرت اقبال فرمایا کرتے تھے کاش لوگوں کو سمجھ آ جاتی اگر قرآن کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے نا کہ رب ہم سے کلام کر رہا ہے، تو پھر قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا، قرآن سننے کا بھی مزہ آتا۔ ان لفظوں کے اندر کتنا باکپن ہے، ان لفظوں کے اندر کتنا حسن ہے، ان لفظوں کے اندر کتنا جمال ہے، ان لفظوں کے اندر کتنی شیرینی اور مٹھاس ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے۔ احباب، میں نے جو لفظ بولے نا، مٹھاس ہے، شیرینی ہے، یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا۔ یہ اگر قرآن کے انداز کو پرکھنا اور سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہو، آؤ تمہیں آل رسول کے دربار میں لے چلو۔ وہ قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کیسے سنا کرتے تھے۔ اور میں یہاں رک کے یہ کہوں گا، میں جس ہستی والا صفات کا آپ کے سامنے نام رکھ رہا ہوں نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے آئمہ میں سے ایک خوبصورت نام ہے، ایک درخشندہ ستارہ ہے، نام جعفر الصادق ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں سارے احباب؟ نام کیا ہے؟ جعفر الصادق۔ سارے بولیے نا، پیارا نام ہے نا، جعفر الصادق۔ دو نام ملے ہوئے ہیں، جعفر بھی، صادق بھی۔ 12 امام سب مانتے ہیں ہم سنی ہیں، نبی کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، محمد کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے صدیق کا تذکرہ آئے تب بھی ادب سے سر جھک جاتا ہے، اور علی کا ذکر آئے تب بھی مٹھاس دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ احباب ذی وقار، جعفر الصادق 12 اماموں میں خوبصورت نام ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو عرض کروں، سونا نام ہے جعفر الصادق۔ کسی نے پوچھا حضور باقی سارے ناموں کے اندر صادق نہیں آتا، آپ کے نام میں صادق؟ آپ کے باپ کا نام آپ دیکھیں، پوری کڑی اگر ملا کے دیکھیں، مولا علی مشکل کشا سارے صدیقوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کا لخت جگر امام حسن ہو وہ بھی صدیقوں کا بادشاہ ہے، امام حسین ہو وہ بھی صدیقوں کا بادشاہ ہے۔ یہ سارے صدیق ہیں، یہ سارے صادق ہیں، لیکن امام حسن کے نام کے ساتھ، امام حسین کے نام کے ساتھ، امام زین العابدین کے نام کے ساتھ، امام محمد باقر کے نام کے ساتھ نہیں آیا صادق۔ پوچھا گیا امام جعفر الصادق سے کہ آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میرے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں مراسم ٹھیک نہیں تھے، آپس کے اندر تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے بتائیے، کائنات کے اندر بڑے سے بڑا ولی اگر کسی کی تربیت کرتا ہے تو جس کی تربیت کی جاتی ہے نا، اس کے اندر سے تربیت کرنے والے کا عکس نظر آتا ہے۔ اگر تیرا پیر تربیت کرے، تیرا شیخ تربیت کرے تو تربیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ مجھے بتائیے، جن کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی ہوگی ان کی ابدیت کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں عرض کر تھا امام جعفر الصادق جب قرآن پڑھنے لگتے ان لفظوں پہ پہنچتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لفظوں کے اوپر پہنچتے نا تو قرآن بند کر دیتے۔ کاش یہ میٹھا لہجہ ہم بھی اپنا لیں، کاش یہ انداز ہم بھی اپنا لیں۔ قرآن کو بند کرتے، سر جھکا لیتے، اور سر جھکا کے اپنی ساری توجہات جو پہلے ہی اللہ کی حریم قدس میں تھی
لیکن ساری توجہات کو مرکوز کر کے عرض کرتے اے میرا رب تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا؟ ہم نے تو قرآن کو پڑھ لیا نا صرف زبان سے، ہم نے قرآن کو پڑھ لیا صرف اس لہجے میں کہ لوگوں نے سن لیا ہے اور لوگ جو ہے نا اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ آئیے قرآن ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے خطاب کرنا چاہتا ہے، اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم کی خوبصورت لاریب کتاب ہے، پاکیزہ کلام میرا رب خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں بیٹھنے والے ہر شخص میرے سمیت آخری بندے تک اپنے اپنے دلوں کو پیالہ بنا کے رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں اے میرا رب ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ، اے میرا مالک ہم تیری بارگاہ میں تیرے کلام کی پاکیزہ آیت کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اے مولا کریم تو ہم سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، تو کیا فرمانا چاہتا ہے، تیرا حکم کیا ہے، تیرا امر کیا ہے، تو کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سنیے اگلے لفظوں کے اندر میرے کریم رب نے کتنے میٹھے لہجے میں اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ اب آپ کبھی غور کیا، قرآن مجید کو پڑھا، پروردگار عالم نے کتنے پیارے لہجے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی طرف نہ جانا، وہ تمہارا دشمن ہے، میں تمہارا سجن لگتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ محبت والا تعلق ہے، تم شیطان کے پیچھے بھاگتے ہو۔ وہی رب کلام کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب آپ دنیا کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہو نا اس سے دور بھاگتا ہے، قانون ہے نا، قاعدہ ہے دنیا کا، اگر کوئی کسی سے ڈرے گا تو اس سے دور بھاگے گا۔ آپ ایک جانور کی مثال لے لیجئے، کہیں کسی راہ کے اوپر کوئی جانور ہو، ایسا خونخوار جانور جو کاٹنے والا ہو تو لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ جس سے کوئی خوف کھاتا ہے، جس سے کوئی ڈرتا ہے نا وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ کیسا ڈر ہے، اگر اس کا ڈر پیدا کرتے جائیں گے وہ نیڑے کرتا ہے، اگر اس کا خوف پیدا کرتے جائیں گے رب اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا جائے گا۔ اسی وجہ سے میرے رب نے اپنی خشیت، اپنے خوف کے اندر وہ پاکیزگی رکھی ہے، جتنا خوف بڑھتا جائے گا اتنا اللہ اپنا تقرب عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان پروردگار عالم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس کی 12 تفاسیر ہیں، میں نے اس نشست میں 3 سے 4 عرض کروں گا، پھر میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب آپ پہلی تفسیر میں تقوی سے کیا مراد ہے، تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کیا ہے۔ علماء مفسرین مشائخ فرماتے ہیں تقوی کا پہلا مطلب یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، نیکیوں کی راہ پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی کا مطلب یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ میں آپ کو معلوم ہے میں چھوٹا سا سکول ٹیچر بھی ہوں تو میں تھوڑی سی بات جو ہے نا یاد بھی کروا کے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھے نا سارے احباب کی، میں نے عرض کیا پہلا مفہوم ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آپ بھی بول پڑیں، ساری ذمہ داری ساڑی نہیں ہوتی نا، آپ بھی بولیں گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے، گناہوں کو ترک کر دینا تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ کو چھوڑنا تقوی ہے، حسد کو چھوڑنا تقوی ہے، بغض کو چھوڑنا تقوی ہے، ریاکاری کو چھوڑنا تقوی ہے، کسی کا جو حق دبایا ہے نا ناراض تو نہیں ہو جائے؟ سبحان اللہ، ہاں، یہ جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں نا یہاں تو جا کر پٹواری کے پاس لکھوایا جاتا ہے لکھو میری بیٹیاں نہیں ہیں، لکھو میری بہنیں نہیں ہیں۔ کوئی ساتھ کھڑا شخص پوچھ لے حضرت تواڈیاں تو 6 بہناں، چپ کر حصہ دیونا پوچھ، ناراض ہو گئے ہیں۔ آباب ذی وقار، اس کو ترک کر دینا یہ ہے تقوی، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اپنی زبان کے اوپر جو بھی مغلظات ہم بکتے رہتے ہیں اس کو ترک کر دینا تقوی ہے۔ جو ہماری آنکھیں بہک جاتی ہیں، کسی کی عزت کے اوپر جا کے پڑتی ہیں، ان کیفیتوں کو ترک کر دینا تقوی ہے۔ دوسری تفسیر میں فرمایا گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں کی راہوں کے اوپر لگ جانا، نیکیوں کی راہوں کے اوپر لگ جانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال خیر، یہ ہے تقوی۔ میرے حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے جہاں تیرا رب تمہیں حاضر دیکھنا چاہتا ہے نا وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا مطلب پچھلے بندے اجے ناراض ہوئے، سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تیرا رب تمہیں حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا، اور جہاں تیرا رب
تمہیں غیر حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ تو کبھی حاضر نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ کی تیسری تفسیر۔ سبحان اللہ، چوتھی تفسیر کی طرف لوٹوں، پھر اس کی شروعات کی طرف آتے ہیں۔ سبحان چوتھی اللہ۔ تفسیر یہ ہے کہ میں پنجابی میں عرض کروں، کریے تائیں ڈریے تے نہ کیا ہی کریے بات ہے، تائیں۔ کیا ہی بات ہے۔ یہ میرے جھنگ کا لہجہ ہے، پتہ نہیں آپ اپنی سبحان بولی میں کیا اللہ، سبحان کہیں گے۔ اللہ۔ کریے تائیں ڈریے نہ کریے تائیں ڈریے، یہ تو ہمارے باپی بھی ہمیں کہہ گئے۔ میرے دادا جی اکثر یہ کہا کرتے تھے، میرا پتر اللہ تو ڈرنا چاہیے، سبحان کرو تے اللہ۔ تائیں ڈرو نہ کرو تے تائیں ڈرو۔ احباب ذی وقار، یہ ہے صوفیاء کی تفسیر، یہ ہے عاشقوں کی تفسیر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کی تفسیر۔ کیا ہے کہ اگر اعمال خیر میں سے کچھ کیا ہے تب بھی ڈرنا ہے۔ میرے شیخ، میرے قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضور سیدی خواجہ پیر محمد کرم حسین الحنفی القادری قدس سرہ العزیز، آپ فرمایا کرتے تھے نیکی آپ اگر کریں نا گناہ، ایک بار توبہ کریں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر تم سے کوئی نیکی ہو جائے نا تو پھر 70 بار توبہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے قدم پکڑ کے عرض کی کہ حضور نیکی کر کے توبہ، فرمایا ہو سکتا ہے تو نیکی کرے تیرے اندر تکبر پیدا ہو۔ اللہ، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، ایک نماز پڑھ کے باقی سب کو بے نمازی نہ سمجھ لیں۔ ایک دو رکعت نفل پڑھی ہے تو باقی سب بے نمازی، باقی سب کے سب اللہ کے نافرمان نہیں۔ کیا خبر وہ کس رنگ میں کیا ہی رہا۔ بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں ممبروں پہ بیٹھنے والوں سے، جوتیوں پہ بیٹھنے والے افسر، کیا خبر اس کی بارگاہ میں کس کو تقرب نصیب ہے۔ بات سنا دوں آپ کے ذوق سبحان طبع، اللہ، سبحان اللہ، مولانا روم بڑا خوبصورت بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم اللہ نے ان کو عشق میں بھی عرفان میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ واز کر رہے تھے، خطاب کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ سارے احباب کی، ہاتھ کھول کے سنو جڑے جی، ہاتھ سبحان بندے اللہ، بیٹھے۔ سبحان اگر مجبوری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ سبحان کیا سیرو فی بزرگ آدمی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے، جوان بندے اس عمر میں 30-40 سال عمر ہوتی ہے، بیچارے گوڈے پھٹے بغیر بہ نہیں سکتے۔ توجہ سارے احباب کی، سبحان اللہ۔ مولانا روم بڑا نام ہے، خوبصورت شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ واز کر رہے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ سیرو سیر کرو، فی میں الارض کا معنی ہوتا ہے زمین۔ آپ نے منبر پہ ارشاد فرمایا کہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے فی بمانا علا ہے، علا کا مطلب پر ہوتا ہے، یعنی زمین پر سیر کرو۔ سبحان اللہ، زمین سبحان اللہ۔ پر سیر، زمین کے اوپر سیر ہوتی ہے، زمین کے اندر سیر تھوڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ سبحان جوتیوں پہ بیٹھا تھا، کپڑے کیا پھٹے، بات، کیا لباس بات۔ اٹا ہوا اور پھٹی ہوئی دستار ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا مولانا ترجمہ ٹھیک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا کا وجود لرز گیا، کہا کیا کہا؟ اس کے وجود کو دیکھا، صاحب نظر تھے، اور میں بیٹھ جائے، پھر تفسیروں کے حوالے دینا ہے، میں نے فلاں تفسیر میں پڑھا اس میں فی بمانا علا ہے، میں نے فلاں تفسیر میں پڑھا اس میں فی بمانا علا ہے، فلاں میں پڑھا، تفسیر کے حوالے دیے۔ وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا تیری تفسیریں اپنی جگہ، ترجمہ ٹھیک کر۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات جب فی کا معنی میں ہے تو پھر علا یہاں آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ کہا مفسرین نے لکھا ہے۔ 2 بار کہنے کے بعد وہ بندہ جو جوتیوں میں بیٹھا تھا، سبحان کسی اللہ۔ کو حقیر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے پاس دولت کم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے لباس کے اوپر داغ لگے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے سر کے اوپر دستار پھٹی ہوئی ہے۔ کیا خبر اس کے دربار میں کس کو مقام قرب میسر ہے؟ وہ جو جوتیوں پہ بیٹھا شخص تھا سبحان اللہ، وہیں سے سبحان غائب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ مجمع دیکھ رہا کیا ہی ہے، بات۔ ہزاروں کا مجمع ہے، مولانا روم کے مجمع میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا تھا۔ ابھی جو شخص جوتیوں پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا مولانا ترجمہ ٹھیک کرو، وہ غائب ہو گیا ہے۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے، کرسی کے قریب سے نکل کے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سمجھ اللہ۔ گئے سارے آپ؟ کرسی کے قریب سے نا نکل کے کہتا ہے مولانا زمین میں سیر ایسے ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی زمین بات، میں سیر ایسے ہوتی ہے۔ کیا ہی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کریے، یہ بات تو یاد کر لیں، کریے تائیں ڈریے، نہ کریے تائیں ڈریے۔ احباب ذی وقار، بڑی حسین اسی تفسیر کے تحت حضرت شیخ سمنانی فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تو ہر طرف سے اپنا چہرہ ایک طرف کر کے
صرف اللہ کی طرف کر. سبحان اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے, اسی پہ 2-4 منٹ عرض کروں گا. سبحان کہ ہر اللہ طرف سے سبحان اپنے آپ کو ہٹا کر مالک کی طرف چہرہ کر لینا. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آج تک جو لوگ تعارف کرواتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ تو قہار, ہاں ہے قہار, جبار, ہاں ہے جبار, لیکن قرآن کھول کے پڑھو, میرے رب نے سب سے پہلے جن ناموں کے ساتھ اپنا تعارف کروایا ہے نا, وہ رحمان کے ساتھ کروایا یا رحیم کے ساتھ کروایا. قرآن کھول کے پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. کیوں بھاگتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس نے اس رب سے دھوکے میں رکھا جس کا نام ہی کریم ہے, کیا ہی بات ہے. سبحان جس کا نام ہی کریم ہے. کریم وہ ہوتا ہے جو دے اور حساب نہ لے. کریم وہ ہوتا ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے, پرایوں کو بھی دیتا ہے. کبھی سنا ہے امریکہ والوں کا رزق بند ہوا؟ کبھی سنا ہے انگلینڈ والوں جو رب کو نہیں مانتے اس کا رزق اللہ نے بند کیا؟ کیونکہ وہ کریم ہے. کریم فرماتا ہے کریم وہ ہوتا ہے جو مانے اسے بھی رزق دیتا ہے, نہ مانے اسے بھی رزق دیتا ہے. سونی بات نہیں تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, کوئی مہمان آئے گا تو کھانا کھائیں گے. بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام. بیٹھے ہیں دسترخوان پہ اکیلے, کوئی آئے گا تو کھائیں گے. کوئی بندہ جا رہا تھا, دور گئے, اس کی منت سماجت کی, آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, میری عادت ہے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. دسترخوان پہ بٹھایا, کھانا شروع کریں جی. اس نے کھانا بغیر بسم اللہ کے, بغیر اللہ کے نام لیے کہ شروع کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لقمہ توڑنے سے پہلے بازو پکڑا, کہا میرے رب کا نام لے. اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھا رہا ہے. اس نے کہا میں تیرے رب کو مانوں تو نام لوں, میں تو مانتا ہی نہیں. کہا مانتا نہیں ہے تو گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے. میرے رب کو مانتا نہیں ہے اور پھر یہاں بیٹھ کر جو ہے نا کھانا کھانے لگا ہے. اٹھ کے چل پڑا. اللہ نے وہی فرمایا. سبحان اللہ سبحان آپ جاگ رہے ہیں نا سارے. اللہ نے وہی پتہ کیا فرمایا, فرمایا خلیل ایک دے تو انہیں حساب دیتا کیا ہی سارا. بات ہے. کیا ہی بات ہے. کیا ہی بات اس کی عمر دیکھ کب سے یہ کھا رہا ہے, کبھی میں نے رزق روکا ہے؟ خبردار, جا کے میں راضی تب ہوں گا جب جا کے اسے پکڑ کے لے آئے گا اور اپنے ساتھ اسے کھانا کھلایا. کتنا کریم ہے بابا وہ رب, کتنا مہربان ہے وہ بندوں کے اوپر, کتنا کرم فرمانے والا ہے وہ رب کریم. احباب ذی وقار, پروردگار عالم سبحان اللہ. وہی فرمانا ہے میرا خلیل جا کر اس کو راضی کر کے لیا. اللہ کا خلیل ابراہیم, جسے میرے رب نے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ فرمایا ہے, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ حبیبک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سیدنا خلیل اللہ گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں. توجہ سارے احباب کی. بندہ ایک دیکھا ہے جی فلاں اولیے کا, فلاں شخصیت اس کیفیت و کیٹیگری کا ہے, حضور خیر تو ہے. فرمایا اللہ ناراض ہو رہا ہے, وہ تو مانتا ہی نہیں اسے. فرمایا میرے رب نے اسے فرمایا اسے منا تب میں مانوں. کیا ہی بات. وہ رزق دینے والا ہے, وہ سب کو جو مانے اسے بھی دینے والا ہے, جو نہ مانے اسے بھی دینے والا ہے. میں عرض کر رہا تھا تقویٰ یہ ہے کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف ہو جائے, ہر طرف سے اپنے تعلقات کو منقطع کر کے رب کی طرف رجوع کر لینا. قرآن کے الفاظ ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. مجھے تو بڑا مزہ دیتے ہیں یہ لفظ, پتہ نہیں آپ کو لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حسین لہجے میں فرمایا من یتوکل علی اللہ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. میں نے چھوٹا سا ایک ادارہ 100-150 بچہ پڑھتا ہے. ایک بندہ آ کے کہنے لگا کہ 150 بچہ پڑھتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں آج تک, رزق دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے, بندوں کا خدا ہے. سبحان اللہ. صندوقڑی بھی نہیں رکھی ہوئی, چندہ بھی نہیں بانٹتے ہو, یہ سلسلہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کاش تمہیں سمجھ ہوتی, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. جنید بغدادی ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص بٹھا کے کہتا ہے جنید بغدادی صاحب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ کاروبار نہیں کرتے, کھاتے کہاں سے ہو؟ توجہ سارے احباب کی. جنید بغدادی صاحب آپ شیخ ہیں, اللہ کے بزرگ ہیں, اور یہ فرمائیں آپ رزق آپ کا سبب کیا ہے, ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ذریعہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے نماز کو دوبارہ پڑھ. ابھی تو آپ نے پڑھی ہے میرے پیچھے نماز. فرمایا چپ کرو امام صاحب, پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. اٹھے, نماز کی قضا کی, نماز کی قضا کرنے کے بعد نا پھر بیٹھ, اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کھاتے کہاں سے؟ فرمایا اس وجہ سے میں نے دوبارہ نماز پڑھی ہے کہ میری اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی جسے اپنے رازق کا پتہ ہی نہیں ہے, جسے رزق دینے والا کی پتہ نہیں ہے, میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں.
جسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے، احباب وہی رب فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ۔ آج کسی کا کسی سیاست دان کے ساتھ ریلیشن ہو نا تو وہ کہتا ہے میں سارے کام نکلوا لوں گا، چھوٹا سا بندہ ہو چک والوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چک والوں کے ساتھ لڑ رہا، چک والے بھی ڈر رہے ہوتے جناب انہوں کچھ نہ کھائے، ادھر سیاسیوں نال تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، فرمایا مجھ سے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ میں کافی ہو جاؤں۔ مجھے بتاؤ جس کے لیے رب کافی ہو جائے، جسے اللہ فرمائے کہ میں کافی ہوں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے شیخ کے دادا جی حضرت خواجہ حافظ گل محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک خاتون آ کے کہنے لگی کہ حضرت جی غریب نواز میرا رب تو سوا کوئی نہیں، جملے کی نفاست کو سمجھیں، میرا رب تو سوا کوئی نہیں، آپ کے اوپر غشی طاری ہو۔ آپ نے فرمایا میری عمر 40-45 سال ہو گئی ہے اور میں اسی دھن میں ہوں کہ میرا رب کے سوا کوئی نہ رہے، تو اس مقام پہ پہنچ کے پھر میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا پھر سب ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی تو ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، میں نے عرض کیا کہ جب بندہ کائنات کی ہر نسبت ہر منصب اس سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے نا تو میرا رب اسے نوازتا کتنا ہے۔ آج اگر کوئی میں معاشرے کی ایک بات پہ عرض کروں گا، آج اگر کوئی 40-50 سال کا بزرگ آدمی اپنے معمولات کو ترک کر کے اگر مسجد میں آنا شروع کر دے نا، وہ تو نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ان گناہگار کانوں سے میں نے سنا ہے ایک 50 سال کی عمر کا بابا مسجد میں آ کے نماز کے لیے آتا ہے، بندے کان میں بات کرتے ہیں، خیر ہوئے 100 چوہے کھا کے بلی آج کچھ ایک دعوت آیا وہ دوست ناراض نہیں ہو گئے۔ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جس میں آپ رہتے ہیں۔ ارے ایک بندہ ہے جو اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ ہے جو رب کے دربار میں آنا چاہتا ہے، تم اسے کیوں روکتے ہو؟ یہ اس کا اور اس کے رب کا تعلق ہے، جس نے اس کو توفیق دی ہے نا وہ اس کی باتوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، کفل نام کا ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، سبحان اللہ، کفل اس کا نام ہے، اور ساری زندگی اس کی ایسے گزری ہے کہ لفظوں کو بھی احتیاط سے میں اپنی زبان پہ لا رہا ہوں، اس انداز سے اس کی زندگی گزری ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹتا تھا، پیسے دیتا تھا، رزق تھا اس کے پاس، مال تھا اس کے پاس، اور پیسے لٹاتا تھا، لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکے ڈالتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے پیسے دیے، کوئی خاتون اس کے بستر پہ آئی تو اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ جب وہ رونے لگی کفل آیا اور کفل نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں، کیونکہ کفل کے بستر کے اوپر ہمیشہ غیرت مند نہیں بے غیرت خواتین ہی آتی تھی، لیکن آج اس نے دیکھا کہ خاتون ہے جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اس نے آتے ہی پوچھا، اس نے کہا خیر تو ہے؟ اس کا جو جواب تھا نا وہ کفل کے لیے اللہ کے دربار کی طرف رجوع کا سبب بن گیا۔ خاتون کہنے لگی کہ کبھی کبھی جو ہے نا مجبور بھی ان بستروں پہ آ جاتی ہے، کبھی ضروری نہیں کہ شوق سے آئے، کبھی کبھی مجبور بھی ان بستروں پہ آ جاتی ہیں۔ یہ بات سنی نا کفل نے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب آپ میں رک کے کہنا چاہتا ہوں آج ہماری کیفیت یہ ہے، کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر ایسی کتنی خواتین جن کی سروں میں چاندی چمک رہا ہے لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں، اور تیری میری دولت کہاں لٹائی جا رہی ہے؟ تیری میری دولت کتوں کی لڑائی کے اوپر، تیری میری دولت بیل دوڑ کے اوپر، تیری میری دولت کا مصرف کیا ہے؟ وہ بٹھا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں تیتروں کو، اور ایک ایک تیتر کے اوپر لاکھ لاکھ روپیہ لگا ہوتا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آج دولت بھی وہاں پہ لٹائی جاتی ہے یہاں جو ہے نا نفس کو حظ ملتا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اگر مال قربان کرنا پڑے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ہمارے دولت مندوں کی دولتیں اگر لٹائی جا رہی ہیں، جانوروں کی لڑائیوں کے اوپر، کتوں کی لڑائیوں کے اوپر، بیل دوڑ کے اوپر پیسہ لٹایا جا رہا ہے، اپنے نفس کے حظ کی خاطر
खातिर कहां से कहां पैसा नहीं लुटाया जा रहा। एक मैच होता है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए लुटा दिए जाते हैं। कई ऐसे मुजरे होते हैं यहाँ पे करोड़ों रुपए लुटा दिए जाते हैं, लेकिन चक्कों के अंदर कितनी ऐसी औरतें हैं जो बैठी हैं एक घर के अंदर, उन्हें दूसरे वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। ईद के रोज हम गोश्त देने के लिए एक मकाम पे गए, एक बच्चा बाहर निकला, उसने कहा चाचू शुक्र है तुसी आ गए हो, आज भी हम सब्जी पका रहे थे। अहबाब, हमारा पैसा वही लुटाया जा रहा है। यहाँ हमारे नफ्स को हज़्म मिलता है, काश हम अपनी तबीयतों का रुख उस तरफ मोड़ देते, यहाँ रब भी राजी हो जाता, शाह अरब भी राजी हो जाता। दौलत लुटाई जा रही है कहाँ? यहाँ नफ्स को हज मिलता है। और मैं यहाँ दुखी दिल से कहूंगा, अगर रब के रास्ते में भी देना है ना, तो 100 रुपया या 500 या 1000 का नोट इस अंदाज से दिया जाएगा, 4 देखने वाले तो हूँ। अगर देखने वाला कोई नहीं है ना, तो फिर इमाम साहब को कहा जाता है, इमाम साहब ऐलान करे आए। ठीक है जी, कर दूंगा। गुलाम शबीर मेरा नाम है, मैं जो है ना मसलन मिसाल अर्ज कर रहा हूँ। एक शख्स ऐलान करवा रहा था, मेरा नाम है गुलाम शबीर जी, जनाब नाम ले लूंगा। फरमाया नाले भी आखें जेड़ा मस्जिद के सज्जे पास में बैठा, क्योंकि है खब्बे पास ही बैठा। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा रुख किस तरफ है? क्या हमने बंदों से इसका अजर लेना था? अहबाब, जिसने रियाकारी की खातिर कोई अमल किया, जिसने 2 नफल भी दिखावे की खातिर पढ़े, जिसने 10 रुपए भी दिखावे की खातिर खर्च किए, जिसने उम्रा किया, हज किया, इसलिए कि लोग हाजी कहेंगे, इसलिए कि लोग एहतराम करेंगे। अब ये जो है ना रोज़ा रसूल से होके आया है। अब आप याद रखो, ये मेरे रब की शरीयत का फैसला है। जो दिखावे के लिए अमल करेगा, बरोज़े क़यामत मेरा रब सबको अलग कर देगा। फरमाएगा जाओ जाकर अजर उनसे ले लो जिनकी खातिर ये अमल किया। आज हमारा कौन सा अमल है जिसमें खुलूस होता है? कौन सा अमल है जिसमें लिल्लाहियत होती है? आज तो हमारी खत्मों में भी दिखावा आ गया, हमारी कुलखानियों में दिखावा आ गया। नाराज तो नहीं हो जाएंगे? यहाँ इसी मुआशरे में मैं 3-4 साल रह के गया हूँ। एक बंदा कह रहा था कि फलाना मोया ना ओदिया 60 देगा बकियां, इंशाल्लाह जे साड़ा कोई मोया तो 70 पकई। हम किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ लोगों को दिखाना था, लोगों के दिखावे की खातिर अगर करना था तो बरोज़े क़यामत सब रियाकारों को इकट्ठा करके अल्लाह फरमाएगा जाओ अजर जाके उन्हीं से ले लो। मेरी खातिर क्या किया? हदीस पाक सुना दो, रसूल रहमत, बरोज़े क़यामत लाया जाएगा एक सखी को, एक कारी आलिम को, और कहा जाएगा बता क्या लाया। मैं सिर्फ एक की बात करता हूँ, मैं अपने आप से, क्योंकि मेरे शेख का फरमाने तकरीर किया कर तो अपने आप को सुनाया, मैं अपने आप को सुनाऊंगा। आलिम और कारी को लाया जाएगा और कहा जाएगा बता तूने क्या किया। मेरा रब सारी जिंदगी तेरा नाम जपता रहा, वाज करता रहा, नसीहतें की, लोगों को कुरान सुनाया। अल्लाह फरमाएगा तूने तो इसलिए सुनाया था कुरान कि लोग तुम्हें अच्छा कारी समझे, लोग तेरा एहतराम करें। लोगों ने तेरा एहतराम कर लिया, लोगों ने तुम्हें अच्छा कारी कह लिया, लोगों ने तुम्हें अच्छा आलिम कह लिया, बता मेरे लिए क्या लाया। सखी को भी कहा जाएगा बता क्या किया। माल खर्च किया था मालिक, अल्लाह फरमाएगा नहीं, माल तूने इसलिए खर्च किया था कि लोग तुम्हें सखी कहें, लोगों ने तुम्हें सखी कह दिया। शहीद को लाया जाएगा बता तूने क्या किया। एक ही तो था जान का नजराना, वो भी तेरी राह में निसार किया। अल्लाह फरमाएगा इसलिए तू लड़ रहा था कि लोग तुम्हें बहादुर समझे, लोगों ने तुम्हें बहादुर कह लिया, अब बता मेरे लिए क्या लाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बता मेरे लिए क्या लाया। वो अलीमुन बिज़ात सुदूर है, वो सीनों में खटकने वाले राजों से भी वाकिफ है, वो जानता है तेरे मेरे अंदर क्या चल रहा है। जाहिर का इंसान तो हम जानते हैं, बातिन का जो इंसान है ना उसको मेरा रब जानता है कैफियत क्या है। अब आप जी वकार परवरदिगार आलम फरमाएगा कि तूने जो कुछ किया है ना जान का नजराना पेश किया इसलिए कि लोग तुम्हें बहादुर समझे, लोगों ने तुम्हें बहादुर कह लिया। और फरमाया जाएगा कारी को भी, सखी को भी, शहीद को उठाओ और दोज़ख का ईंधन बना दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। सिर्फ रुख उसकी तरफ करने की देर है, तो रुख कर लेता है ना सिर्फ, बाकी हर तरफ से मुंह मोड़ कर रुख कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कितना नवाजता है। वो जो किफल का बात खत्म कर दी, किफल उसका एक जुमला उस खातून का उसके कानों पे पड़ा, उसने कहा मैं इस हद तक गिर गया हूँ, अब मजबूर खवातीन मेरे बिस्तरों पे आना शुरू हो। उसने सर पे हाथ रखा, उसने कहा बहन, तवज्जो सारे आप, उस खातून को कहा बहन आज के बाद तू मेरी बहन है। अपना कपड़ा उतारा, उसके सर के ऊपर रखा, उसे दुपट्टा दिया और दुपट्टा दे के कहने लगा आज के बाद तुझे जिंदगी में जब भी जरूरत पेश आए
آج سے کفل وہ نہیں رہا، آج کفل اپنے رب کے دربار میں پہنچا اور دل سے دعا لی. ساری زندگی گناہ کرنے والا، بس دل سے اتنا نکلا، اللہ میرے جیسا گناہگار اگر تیری بارگاہ میں لوٹنا چاہے تو قبول کر لے گا. آواز قدرت آئی، آنا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا رب کائنات. ساری زندگی کا گناہگار اور پاپ کرنے والا کفل جب لوٹا نا، واپس پلٹا، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور دل پہ یہی خیال تھا کہ میں اس حد تک گر گیا ہوں، اس کیفیت میں ہوں کہ مجبور لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. آبا بزی وقار ابھی واپس پلٹا ہی تھا، گھر گیا، رات کو سویا. کبھی کبھی کوئی سوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، لیکن جاگنے کی مہلت میرا رب اسے نہیں دیتا ہے. صبح کے وقت وہ فوت ہوا پڑا تھا. لوگوں نے سمجھا گناہگار ہے، لوگوں نے سمجھا خطا کار ہے. لوگ آئے کہ آؤ دیکھیں جی گناہگار ہے، اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کہیں کی جو ہے نا کسی اروڑی کے اوپر جا کے ڈالتے ہیں. لیکن جب دروازے پہ آئے تو سب کی چیخیں نکل گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے پہ لکھا تھا کہ خبردار، ہم نے کفر کو معاف کر دیا. وہ ایک عمل صرف رجوع کرنے کی دیر تھی. احباب آج ہم چھوٹا سا عمل کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور باقیوں کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. میری تقریر کے اگر 10 حصے کریں تو میں نے پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھا.